بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات اور واقعات۔ گزشتہ حصے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ستی نے جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ علیہ السلام کو ایک فرزند کے بارے میں بتایا تھا، جس کی وجہ سے قریش کے دلوں میں شدید غم و غصہ پیدا ہو گیا تھا، اور انہوں نے ایک جماعت کی طرح اکٹھے ہو کر جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے مرتبہ اور عزت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کی دانائی پر تعجب ہے کہ آپ ایک کاہن کی باتوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، جبکہ قریش یہ بات نہیں جانتے تھے کہ خاندان عبد المطلب علیہ السلام یہ باتیں پہلے سے جانتا ہے۔ ستی نے تو بس اپنے علم کا اظہار کیا ہے، جو کہ حقیقت کے 100% نزدیک تھا۔ قریش کے شور شرابے کو ختم کرنے کے لیے ستی دوبارہ مجمع میں آیا اور قریش کو مخاطب کر کے کہا، میں نے جو بھی کہا ہے اپنے علم کے مطابق صحیح کہا ہے، حالانکہ میں اس کے ظہور سے راضی نہیں ہوں، کیونکہ اس کے زمانہ ولادت کے قریب علم کاہنان باطل ہو جائے گا، اور اس وقت ستی کی زندگی کی بھی خیر نہیں ہوگی اور وہ بھی موت کی تمنا کرے گا۔ لیکن عنقریب ایک عورت بھی آنے والی ہے جو میری تمام پیشن گوئیوں کی تصدیق کرے گی، اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس بارے میں وہ اس سے زیادہ بیان کرے گی۔ اس کے بعد ستی مکہ سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسی اثناء میں ایک سواری نمایاں ہوئی جس پر ایک عورت سوار تھی اور جو بہت تیزی کے ساتھ آ رہی تھی۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ قریب آ گئی اور پکار کر بولی، اے گروہ قریش، آپ پر میرا سلام ہو، میں اپنا وطن ترک کر کے آپ کی جائے پناہ کی طرف آ رہی ہوں، تاکہ آپ کو ان چند امور کے بارے میں آگاہ کروں جو بہت جلد ظاہر ہونے والے ہیں۔ آپ کے شہر میں بہت سی عجیب باتیں رونما ہونے والی ہیں۔ اور چند اشعار پڑھے جو کہ ستی کی تصدیق کر رہے تھے۔ زرقا نے کہا، اے اہل مکہ، میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں جو خود میرے لیے وبال جاں ہے۔ عتبہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، یہ باتیں وحشت انگیز ہیں جو تم کر رہی ہو، ہم کو اور خود کو ہلاکت اور بربادی کی خبر دے رہی ہو۔ زرقا نے کہا، ہاں، میں یہ خبر دیتی ہوں کہ یہاں ایک پیغمبر مبعوث ہوگا جو لوگوں کو نیکی اور صلہ رحمی کی دعوت دے گا اور فساد اور خون ریزی سے روکے گا۔ اس کے چہرے کا نور تاریکی میں چاند کی طرح چمکے گا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی ولادت کے بعد ایک اور فرزند پیدا ہوگا جو اس کا ہر کام میں معین اور مددگار ہوگا، اور حسب و نسب میں اس کے بہت نزدیک ہوگا، مارکوں میں دلیر اور میدانوں میں شیر ہوگا۔ اس کے بعد اس نے جناب عبداللہ علیہ السلام کی جانب سخت نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ جناب عبداللہ علیہ السلام کو تو وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی اور پہچانتی تھی، کیونکہ جناب عبداللہ کچھ عرصہ پہلے یمن تشریف لے گئے تھے اور ابھی ان کا عقد جناب آمنہ علیہ السلام سے نہیں ہوا تھا، اور نور رسالت ان کی پیشانی پر درخشاں اور چمک رہا تھا۔ وہ یمن میں قیام پذیر ہوئے۔ جب یمن میں زرقا نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ سے عقد کی تمنا کرنے لگی، اور اشرفیوں کی تھیلی لے کر اپنے محل سے نکلی اور جناب عبداللہ علیہ السلام کو سلام کیا اور پوچھا کہ آپ عرب کے کس قبیلے سے ہیں؟ آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں عبداللہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ زرقا نے کہا کہ آپ اگر مجھ سے عقد کر لیں تو میں آپ کو 100 اونٹ خرموں سے لدے ہوئے دوں گی۔ جناب عبداللہ علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور زرقا کے بہت اصرار کے باوجود بھی اس کو سختی کے ساتھ جواب دے کر محل سے نکال دیا۔ اسی وجہ سے اس نے جناب عبداللہ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا اور سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے عقد کر لیا ہے۔ بولی، کیا آپ وہی نہیں ہیں جن کو میں نے یمن میں دیکھا تھا؟ جناب عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں وہی ہوں۔ پھر وہ بآواز بلند کہنے لگی، اے مکہ کے لوگوں، پیغمبر کے ظہور کا وقت قریب ہے، لیکن آج دن ختم ہو چکا ہے۔ کل میرے پاس آئیے گا تاکہ میں آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر سکوں۔ یہ سن کر تمام لوگ منتشر ہو گئے۔ رات ہوئی تو نصف شب کے زرقا ستی کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اس نور کے ظہور کے آثار اور علامات مشاہدہ کر رہی ہوں۔ وقت قریب آ گیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ ستی نے کہا، میری عمر آخر آ چکی ہے، میں شام کی جانب جا رہا ہوں اور وہاں تا وقت وفات قیام کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس نور کے بجھانے کی جو شخص بھی کوشش کرے گا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے نور کے بجھانے کے در پہ نہ ہونا، کیونکہ پیغمبر زمین و آسمان اس کا مددگار ہے۔ اگر تم میری بات نہیں مانتی تو مجھ سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ میں اس معاملے میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ دوسرے روز صبح کو زرقا بنی ہاشم کے پاس آئی، سلام کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کے دل روشن ہوں گے جب آپ کے درمیان وہ ظاہر ہوگا جس کے فضائل تورات، انجیل، زبور اور فرقان میں موجود ہیں، اور کہنے لگی کہ میں آپ سے مال نہیں چاہتی اور عزت اور افضائی کی آپ سے امید نہیں رکھتی، لیکن اتنا چاہتی ہوں کہ آمنہ سے ملاقات کرا دیجیے، میں ان سے کچھ امور کی تصدیق کروں گی جو میں نے بیان کیے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام اس کو گھر لے گئے۔ جبکہ اس کی نظر جناب آمنہ پر پڑی تو اس کے پیروں میں لغزش ہوئی، اس کی زبان بند ہو گئی۔ بظاہر تو
تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور اس مولود کے بارے میں کچھ خبریں بیان کی اور واپس چلی گئی، لیکن دل میں جناب آمنہ علیہ السلام کے ہلاک کرنے کی تدبیریں سوچنے لگی۔ پھر اس نے قبیلہ خزرج کی ایک عورت سے دوستی کی جس کا نام تکنا تھا۔ وہ تمام زنانیں ہاشمی کے گھروں میں کام میں مدد وغیرہ کیا کرتی تھی اور جناب عبداللہ علیہ السلام کے گھر بھی آتی جاتی تھی۔ زرقہ اس کے ساتھ شب و روز رہنے لگی۔ ایک روز تکنا رات کو بیدار ہوئی تو دیکھا کہ زرقہ کے سر کے قریب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اس نے ایک بات سن لی۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ تم اپنے ارادے پر بہت جلد پشیمان ہو جاؤ گی، اور زرقہ اس کو کہہ رہی تھی کہ تم میرے وفادار ہو پر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو۔ اس پر اس شخص نے جواب دیا کہ ہم پر سخت مصیبت کا وقت ہے، آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، ان دنوں ہم کو آسمان سے بھگا دیا گیا ہے۔ ہم نے آسمانوں پر ایک منادی ندا دیتے ہوئے سنا ہے جو کہہ رہا تھا کہ خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ بتوں کو توڑنے والے کو پیدا کرے۔ فرشتوں کی فوج نے ہم کو تیز شہاب سے مار بھگایا اور اب آسمان کے راستے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم کو آگاہ کروں تاکہ تم بھی اس نور کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ ایک ناممکن کام ہے۔ وہ شخص دراصل شیطان تھا۔ زرقہ نے شیطان کو جواب دیا کہ اس کی ہلاکت کے لیے مجھ سے جو ہو سکے گا ضرور کروں گی۔ یہ سن کر اس شخص نے چند اشعار پڑھے جس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تو خیرخواہی کی شرط پوری کر دی ہے، اور اس قسم کی بہت سی باتیں کر کے وہ شخص غائب ہو گیا۔ لیکن تکنا نے یہ تمام باتیں سن لیں۔ صبح تکنا زرقہ کے پاس آئی اور پوچھا تم رنجیدہ کیوں ہو؟ اس نے کہا بہن میں تم سے اپنے راز پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتی۔ جس بات نے مجھ کو میرے وطن سے آوارہ کیا ہے وہ اس عورت کے بارے میں ہے جو اس فرزند سے حاملہ ہے، جو بتوں کو توڑ دے گا، ساحروں اور کاہنوں کو ذلیل کرے گا۔ تو نہیں جانتی کہ بھڑکتی آگ میں جلنے پر صبر کرنا دشمنوں سے ذلت اور خواری اٹھانے سے زیادہ آسان ہے۔ اگر اس عورت کے مار ڈالنے میں کوئی میرا مددگار ہو جائے تو یقیناً اس کی جو آرزو اور خواہش ہوگی پوری کروں گی، اس کو مالدار بنا دوں گی۔ اور پھر ایک تھیلی اشرفیوں کی تکنا کے سامنے رکھ دی۔